Assalamu alaikum, my dear students. Let us welcome each other for the session number 6 of Principles of Management. I think by now we have developed a good understanding by taking an overview of the management, who managers are, what do they do in the organizations, and what kind of organizations there are in Pakistan, outside Pakistan, in different countries of the world. ایک چیز جو ہم نے پچھلے سیشنز میں لرن کی کہ جو رولز مینیجرز نے پرفارم کرنے ہیں، جو فنکشنز اسے پرفارم کرنے ہیں، گولز کو اچیو کرتے ہوئے اپنی پرفارمنس کو پروو کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسے کچھ کی مینجمنٹ سکلز بھی چاہیے. اگرچہ ہم نے 3 سکلز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، ٹیکنیکل سکلز، ہیومن سکلز اینڈ کنسپچل سکلز، لیکن اگر آپ ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ آپ خود ریئلائز کریں گے کہ ڈیسیژن میکنگ بھی ایک سکل ہے، اینالیٹیکل ریزننگ بھی ایک سکل ہے، نیگوشیشن بھی ایک سکل ہے، کمیونیکیشن بھی ایک سکل ہے، اینڈ دیر آر ڈزنز آف ڈفرنٹ اسکلز وچ اے مینیجر مائٹ ریکوائر. پھر ہم نے آپ سے کچھ مینیجرز کی ملاقات بھی کروائی تھی. اس اوور ویو کے بعد آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں مینجمنٹ کی کیا ہسٹری ہے. آپ نے مختلف یونیورسٹیوں اور کالج کے اندر یہ سنا ہوگا اور اخبار میں بھی آپ پڑھتے ہوں گے کہ بیچلر لیول پر ڈگریز لائک بی بی اے اینڈ بی کام اور ماسٹرز لیول پر ایم بی اے، یہ وہ ڈگریز ہیں کہ جن میں بزنس ایڈمنسٹریشن کے فنکشنز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، لرن کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو تیار کیا جاتا ہے کہ بزنس ورلڈ کے اندر ان اسکل سیٹ کے ساتھ کیسے فنکشنز پرفارم کیے جائیں گے. مینجمنٹ کی اپنی ایک ہسٹری ہے، مینجمنٹ کی بھی تھیوریز ہیں، بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے دوسرے ڈسپلنس کی تھیوریز ہوتی ہیں. فزکس، کیمسٹری، انجینئرنگ ویل اسٹیبلشڈ تھیوریز کے ساتھ کتابوں کے اندر، میگزینز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، ریسرچ سینٹرز کے اندر لوگ ان پہ کام کرتے ہیں، مزید ایکسپلور کرتے ہیں، ایز اے ڈسپلن نالج کو ایڈوانس کرتے ہیں، خود بھی لرن کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی ریسرچ پیپرز پبلش کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے مینجمنٹ بھی ایک ڈسپلن ہے. اس ڈسپلن کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے کام کیا، چیزوں کو آبزرو کیا، آبزرو کرنے کے بعد اینالیٹیکل ریزننگ کے ساتھ انفرنسنگ کی اور کچھ تھیوریز کے پاسچولیٹس، کچھ پرنسپلز مینیجرز کے سامنے کام کو بہتر کرنے کے لیے، ریمبر وی سیڈ ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس، دوسروں کو پیش کیے. تو آج کے سیشن میں اور آنے والے کچھ سیشنز کے اندر ہم مینجمنٹ کی تھیوریز کو لرن کرنا چاہیں گے. اچھا، آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ تھیوریز تو دیکھیے یہ ایک ڈرائی سبجیکٹ ہو جاتا ہے، ایک ڈرائی سا ایریا ہے، تھیوری کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، تھیوری از ایز امپورٹنٹ ایز اٹس ایپلیکیشن. اس لیے کہ جب تک ہمیں نہیں یہ پتا چلے گا کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا، کیسے یہ سفر کس پیس پر، کس سپیڈ کے ساتھ، کس فریکوینسی سے، اور کون کون لوگ ہیں جو اس سفر میں پہلے ساتھ رہے یا آئندہ ہوں گے، تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کی سرگزشت کیا ہے، اس میں آپ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے آرگنائزیشنز اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. تو اس لیے تھیوری کو ڈرائی نہ سمجھیے. میں بھی کوشش کروں گا کہ تھیوریز کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ آپ کے ذہن میں وہ کچھ پرنسپلز رہ جائیں جو مینجمنٹ پڑھتے ہوئے لرن کرنے بہت ضروری ہے. کچھ نام آپ پہلے ہی سن چکے ہیں، کچھ مزید
ان پروفیسرز کے, کنسلٹنٹس کے, انجینئرز کے کنٹریبیوشنز آپ کے سامنے آئیں گے کہ جنہوں نے مینجمنٹ کے فیلڈ کے اندر اپنی گراں قدر خدمات انجام دی, اپنی آبزرویشنز کے ذریعے سے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر اپنی تھیوریز کو پیش کیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی مینجمنٹ کی ایک ہسٹری ہے. میں نے بی بی اے اور ایم بی اے کا نام لیا. اسی طرح سے آپ کو نظر آئے گا کہ مثلاً کچھ ادارے ہیں پاکستان کے اندر جو ایم بی اے ڈگری اوارڈ کرنے کے اندر 60s اور 70s سے کام کر رہے ہیں. کچھ ایسوسیشنز ہیں, پروفیشنل ایسوسیشنز, کہ جس میں مینیجرز آپس میں ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کچھ نئے پروگرامز لرن کرتے ہیں اور ایک کنٹینیوسلی امپروومنٹ کے ذریعے سے مینجمنٹ کو آرٹس کے طور پر بھی لرن کرتے ہیں اور سائنس کے ذریعے سے بھی لرن کرتے ہیں تاکہ وہ ایفیشنٹلی اور افیکٹولی اپنی آرگنائزیشنز کے اندر پرفارم کر سکیں. تو یاد رکھیے گا کہ مینیجرز کو ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے, اور ہم نے مینیجرز کے لیول پڑھے تھے, وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ڈفرنٹ لیولز پر ڈفرنٹ ٹائپ اور ڈفرنٹ کوالٹی کے ڈیسیژنز ہوتی ہیں, ان کا ڈفرنٹ امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن بہرحال ہر مینیجر کو افیکٹونیس کے ذریعے سے اپنے ڈیسیژنز کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر ڈیسیژن لیا تو یہ آدھا کام ہوا, جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا رزلٹ سامنے نہیں آئیں گے. تو ہم تھیوریز لرن کریں گے. میں بور نہیں کرنا چاہوں گا آپ کو, تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ تھیوریز پڑھتے ہوئے آپ کہیں دائیں بائیں دیکھنے لگیں, کہیں مصروف ہو جائیں, مینٹلی کہیں اور چلے جائیں اور فزیکلی تو یہیں بیٹھے رہیں. لیکن تھیوریز پیش کرنے سے پہلے لیٹ می آسک یو, ہاؤ اباؤٹ دوز اسائنمنٹس which I gave you in the last session? Do you remember that? I asked you two things. Number one, go out and meet some manager. Ask what roles he perform, what functions she is performing while working in an organization. اور آرگنائزیشن میں نے آپ پہ چھوڑ دی تھی. ذرا ہاتھ ریز کیجئے کہ جنہوں نے یہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کی ہے. اچھا, کچھ لوگوں کے ہاتھ ریز نہیں ہو رہے. یہ تو دیکھیے, لرن کرنے کے لیے تو آپ کو اسٹینڈ اپ ہونا پڑے گا. یو ہیو ٹو گو آؤٹ فرام یور کمفرٹ زون. یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف یور کلاس. You have to come out of your living room and drawing room and maybe bedroom. Go in the market, go in the field, meet some people, ask some questions. Don't be shy. You are going to be a manager. You have to be a little outspoken. You have to be a little out there. You have to be a little taking one step further. چاہے آپ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے آپ بزنس ایڈمنسٹریشن کے اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے آپ کامرس کے یا سوشیولوجی کے یا سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں. ہاؤ اباؤٹ کیمسٹری اور فزکس کے اسٹوڈنٹ؟ آپ کہیں گے جی کیمسٹری اور فزکس کے اسٹوڈنٹ تو مینجمنٹ نہیں پڑھتے. میں آج تھیوریز کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ مینجمنٹ کے فیلڈ کے اندر در حقیقت فزسسٹ, کیمسٹ اور انجینئرز نے ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کیا ہے. یاد رکھیے گا, میں نے کہا تھا کہ مینجمنٹ سب کے لیے ہے, گھر کے لیے بھی ہے, آپ کی لائف کے لیے بھی ہے, ماسک کے لیے بھی ہے, اسکول کے لیے بھی ہے, مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن کے لیے بھی ہے, تمام آرگنائزیشنز کے لیے ہے. اچھا, ایک اور اسائنمنٹ میں نے آپ کو دی تھی تو وہ انٹرسٹنگ. میرا خیال ہے کہ آپ نے ان 5 فنکشنز کو, میں نے 10 کہے پھر میں نے 5 آپ کو دیے, اس لیے کہ بوجھ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا چاہیے. اب پچھلے کچھ سیشنز میں آپ نے بھی لرن کیا ہوگا, اب اسائنمنٹس آپ کے سامنے آنے لگی ہیں, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ 5 ایکٹیویٹیز پیزا شاپ اور کیمانان شاپ کی جو میں نے آپ کو دی تھی ان کو ایلوکیٹ کیجئے. وہ پلاننگ ہیں, آرگنائزنگ ہیں, لیڈنگ ہیں یا کنٹرولنگ ہیں. اچھا, پھر ایک اور چیز میں نے لاسٹ لیکچر میں آپ سے کہی تھی کہ میں آپ کے سامنے ایک مینیجنگ ڈائریکٹر کی ڈائری کا ایک صفحہ پڑھوں گا, اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک فرسٹ لائن آف مینجمنٹ کے مینیجر
کبھی ایک صفحہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہاؤ ڈو دے پرفارم دیئر ایکٹیویٹیز ان اے ڈے. مجھے وقت نہیں ملا تھا, میں وہ کام مکمل نہیں کر سکا, لیکن مجھے یاد ہے. تو آج سب سے پہلے میں وہ 2 صفحے آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. آپ صرف سنیے, آپ کے سامنے لکھے ہوئے یہ الفاظ آئیں گے. کمپیئر کیجئے کہ ٹاپ مینجمنٹ یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر کا دن کیسے گزرتا ہے, وہ کس اسکل پر زیادہ فوکس کر رہا ہے, اور فرسٹ لائن آف مینجمنٹ یعنی فرسٹ لائن آف مینیجر وہ کس قسم کی تھنکنگ, کس قسم کی ورکنگ اور کس قسم کی اسکلس کو ڈیلی یوز کرتا ہے. آپ کو دونوں میں فرق نظر آئے گا. یہ ہم نے پچھلے سیشن کا کچھ ریکیپ کیا. بار بار میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ مینیجرز کو ڈیسیژن کرنے ہیں, اور ڈیسیژن میکر کے طور پر ذرا دیکھیے کہ ٹاپ پر ایک ہی آدمی ہے, مڈل لیول پر 2, 3, 4, اور اسی طرح سے فرسٹ لائن مینجمنٹ یو ول فائنڈ few, maybe half a dozen, maybe sometime a dozen. And then you will have non-managers, and these first line managers would be supervising their activities and making decisions. تو اس لحاظ سے یہ ہائرارکی تو ہے ہی ہے, لیکن اس ہائرارکی کے اندر ہر مینیجر اپنا رول بھی پرفارم کر رہا ہے اور ڈیسیژن بھی کر رہا ہے. ڈیسیژن میکنگ از اے ویری امپورٹنٹ ایکٹیویٹی. ڈیسیژن نہیں ہوگا, امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, کام کوالٹی کا نہیں ہوگا, پرفارمنس سامنے نہیں آئے گی, لوگوں کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ ان کے ذمے کام کیا تھا, رسپانسبلٹی کیا تھی, کیسے ان کو کام کرنا چاہیے تھا. یہ ایم ڈی کی ڈائری ہے کہ جس سے میں ایک صفحہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کا دن کیسے گزرتا ہے. If you talk about my role in the organization and where I put my efforts, then the first area is in the strategic direction of the organization. I spend most of my time thinking about where the organization is going and how we are going to move it there. The vision of the organization and strategic direction is of critical importance. That's what I see my role. So a lot of my time is making sure that I am coaching and directing and leading people in the direction that will deliver that vision, and those key strategic objectives will be achieved. That's where most of my effort goes. We do the work today, but I try to maintain my focus out another year or two all the time, and where we want to be in 3 years' time. میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کو, غور سے سنیے گا. We do the work today, but I try to maintain my focus out another year or maybe 2 all the time, and where we want to be in 3 years' time. اس کو کہتے ہیں strategic direction, long-term focus. Apart from that are normal operational requirements of making sure that costs are under control, quality and safety is addressed, and customers are being supported in the right way. And that's my time, and that's how I spend my day. آئیے سبارڈینیٹ کا بھی لاگ دیکھتے ہیں, وہ اپنا دن کیسے گزارتا ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے. Let me read, and you can see on the screen that being the first line manager means you are the meat in the sandwich. You have responsibilities for subordinates and are yourself a subordinate. Since I was promoted from the ranks, yani non-managers, I face a number of challenges. Those who were friends and colleagues yesterday were all of a sudden individuals I needed to direct. I needed to deal with the personal, internal conflict of what was best for the firm and what was best for my subordinates, what was comfortable for me and what was satisfying senior management. Another issue was that I had to manage
senior individuals with greater experience and knowledge of the business than I had. یعنی چونکہ یہ نان مینیجر سے ان کی پروموشن ہوئی تو نان مینیجر کے اندر آپریٹرز کے اندر اسکلڈ آپریٹرز کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی عمر ان سے زیادہ ہے, تجربہ ان سے زیادہ ہے. اب ان کی اپنی سکلز کی وجہ سے ان کی پروموشن ہو گئی. تو now he's thinking that another issue was that I had to manage senior individuals with greater experience and knowledge of the business than I had. I'm trying to keep balance between colleagues, customers, and the administrative and reporting functions that senior management require. دیکھ رہے ہیں کتنی مشکل جاب ہے, کتنی ڈائریکشنز میں آپ کو دیکھنا ہے. لیکن بہرحال ان تمام چیزوں پر اگر نظر ہو اور ڈیلی نظر ہو تو جاب آسان بھی ہو جاتی ہے اور پرفارم کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو اب آپ خود فرق محسوس کیجئے کہ ایم ڈی کس طرح سے سوچ رہا ہے, ٹاپ مینجمنٹ کا فوکس کیا ہے, وقت زیادہ کہاں پہ لگ رہا ہے, اور فرسٹ لائن مینیجر کیسے اپنے وقت کو آپریشنل ایکٹیویٹیز کے اندر, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اسٹریٹجک ڈائریکشن اور اسٹریٹجک کنٹرول اور اسٹریٹجک فنکشن ٹاپ لیول پر, آپریشنل کنٹرول, آپریشنل فنکشنز, ڈے ٹو ڈے فنکشنز اینڈ ایکٹیویٹیز ایٹ دی فرسٹ لائن مینیجر لیول, دے آر بینگ آپریٹڈ, پرفارمڈ ایوری ڈے, ایوری ویک, ایوری منتھ. ہم اپنے سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم کچھ پائنرنگ آئیڈیاز جو پچھلے کئی سالوں سے, ہزاروں سالوں سے آپ کو نظر آئے گا کہ مینجمنٹ کے ڈسپلن کے اندر ان کی کیا کنٹریبیوشن, ان افراد کی کیا کنٹریبیوشن, ان پروجیکٹس کی, ان آرگنائزیشنز کی مینجمنٹ کے ڈسپلن کو ڈیفائن کرنے کے لیے, ڈیولپ کرنے کے لیے کیا کنٹریبیوشنز. اور یہ آئیڈیاز آپ کو اس لیے بھی لرن کرنے ہوں گے کہ بہرحال تھیوری اینڈ ایپلیکیشن ہیز ٹو گو ٹوگیدر. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ماضی پہ بھی نظر رکھنی ہوگی, کچھ آج کے حوالے سے بھی گفتگو دیکھنی ہوگی, فیوچر میں آپ کیا رول پرفارم کر سکیں گے, کیا کنٹریبیوشنز دے سکیں گے, اس پر بھی آپ دیکھیے. اور ان سب چیزوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے آپ خود اندازہ کیجئے کہ مینجمنٹ کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچ چکا ہے, اور اس میں کن کن لوگوں نے کیا کیا مائل سٹونز فکس کیے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کیا رول پرفارم کر سکتے ہیں. پاکستان کے مینیجرز بھی کسی سے کم نہیں. جب پرفارمنس کی بات آتی ہے تو ان کے اندر بھی پوٹینشل موجود ہے کہ وہ آسمان سے تارے توڑ لائیں اور پاکستان کے لیے وہ کچھ کر دکھائیں کہ جو دوسرے ممالک کے مینیجر بھی کرتے ہیں. پاکستان کی کمپنیوں کے اندر کام کرنے والے مینیجرز مختلف لیول پر اور ورکرز تمام مل کر وہ پرفارمنس پروو کر رہے ہیں, پرووائڈ کر رہے ہیں, پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جس میں پروفٹیبلٹی بھی ہے اور جس میں پروڈکٹیوٹی بھی ہے, اور جس میں یہ تمام پرنسپلز اور تھیوریز کی اپلیکیشن نظر آتی ہے جو ہم ویسٹ سے بھی سیکھتے ہیں اور ایسٹ سے بھی سیکھتے ہیں, یورپ, اسٹیٹس, کینیڈا سے بھی سیکھتے ہیں, ان کے افراد سے, ان کے اسکولوں سے بھی سیکھتے ہیں, اور جاپان اور ایسٹ سے بھی سیکھتے ہیں. اور پھر اپنے پرنسپلز کو, اپنی ویلیوز کو, نیشنل ویلیوز کو, نیشنل ایتھکس کو سامنے رکھتے ہوئے رسپانسبلٹیز کے ساتھ اپنی اپنی آرگنائزیشنز کے اندر ہم اپنا رول پرفارم کرتے ہیں. تو کوئی بھی سفر جب شروع ہوتا ہے تو اس میں ماضی پہ بھی نظر ہونی چاہیے اور مستقبل پر بھی آپ کا فوکس ہونا چاہیے. یہ نہ محسوس کیجیے گا کہ مینجمنٹ کا دوسرے فیلڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کن کن فیلڈ سے مینجمنٹ کے اندر کنٹریبیوشن آئی اور آ رہی ہے, اور یہ تمام فیلڈز آپس میں مینجمنٹ کے ساتھ مل کر مینیجرز کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے اپنا اپنا رول, یہ ڈسپلنز پلے کر رہے ہیں. یہ دیکھیے تمام ڈسپلنز آپ کے سامنے موجود ہیں. اکنامکس, سوشیولوجی, سائیکالوجی, پولیٹیکل سائنس,
میتھمیٹکس اینڈ اسٹیٹسٹکس, انجینئرنگ, فزکس, کیمسٹری, یہ تمام وہ ڈسپلنز ہیں کہ جن میں کام کرنے والے لوگوں نے اپنے اپنی جگہ پر کام کرتے ہوئے مینجمنٹ کے فنکشنز کو, مینجمنٹ کے رولز کو, مینجمنٹ کے پرنسپلز کو آبزرو کیا اور پھر ایک تھیوری کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا. اور کچھ لوگوں کے نام میں نے پہلے لیے تھے, ان کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیے, مثلا میں نے پروفیسر پیٹر ڈرکر کے بارے میں نام آپ کے سامنے آیا تھا نا, آپ ذرا دیکھیے ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. پروفیسر ایڈورڈ ڈیمنگ کا میں نے نام لیا تھا, ان کا محسوس کیجئے کہ کیا بیک گراؤنڈ ہے. اور آج جب ہم تھیوریز پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں انجینئرز بھی ہیں, اس میں سائیکالوجسٹ بھی ہیں, اس میں ورکرز بھی ہیں, اس میں کانٹریکٹرز بھی ہیں, اس میں کنسلٹنٹ اور آتھرز بھی ہیں, اور اس میں اکانومسٹ بھی ہیں. مینجمنٹ از این آرٹ, مینجمنٹ از اے سائنس, اینڈ آئی تھنک ایز یو گو آن یو ول انجوائے دس سبجیکٹ. یہ تمام ہسٹری ہے مینجمنٹ کی تھیوریز کی, اور آئندہ چند سیشنز کے اندر ہم ان تمام تھیوریز کو شروع میں دیکھ لینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے تمام ان لوگوں کا کنٹریبیوشن آئے کہ کتنے سالوں کے اندر کہاں کہاں سے کیا کیا ایونٹس ہوئیں اور کس طرح سے مینجمنٹ ایز اے ڈسپلن, ایز اے فیلڈ آف نالج اسٹیبلش ہوا اور اب بزنس فنکشنز کے اندر ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. پہلا باکس جو اس ڈائیگرام میں تھا, ہم اسے کہتے ہیں پری کلاسیکل انفارمیشن, پری کلاسیکل پروجیکٹس, پری کلاسیکل تھیوریز یا پری کلاسیکل تھیورسٹ جنہوں نے وہ تھیوریز پیش کی. تین چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. پری کلاسیکل سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں 20th سینچری سے پہلے کی, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس میں جو نمبر 1 لکھا ہوا ہے پیرامڈز, ایجپشین پیرامڈز, ریمبر اس کی مثال میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں دی تھی. چائنا وال, یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. اور جب بھی آپ تھیوری کی بات کریں گے, مینجمنٹ تھیوری کی بات کریں گے, پروجیکٹ مینجمنٹ کی بات کریں گے, آرگنائزیشن کی بات کریں گے, لیڈنگ اور کنٹرولنگ کی بات کریں گے, تو یہ پروجیکٹ آپ کے سامنے آئیں گے. پھر اس کے بعد ایڈم اسمتھ, اے ویل نون اکانومسٹ, ان کا کیا رول مینجمنٹ کے اندر, ان کی کیا کنٹریبیوشن مینجمنٹ کے اندر رہی, اس کو ہم دیکھنا چاہیں گے. 1776 کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد 20th سینچری, آلموسٹ اراؤنڈ 1900, وی اسپیک آف انڈسٹریل ریولوشن. تو گویا یوں دیکھ لیجئے کہ جب ہم پری کلاسیکل کی بات کر رہے ہیں تو 1900 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, 3000-4000 سال پہلے کی بات. 1900 onward, again we will talk about them and we call it classical. Let's take a look. یہ دیکھیے کلاسیکل تھیوریز یا کلاسیکل تھیورسٹ, اس میں پھر 3 ایریاز ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ 3 مختلف ٹائم ڈیوریشنز ہیں کہ جس میں مختلف لوگوں نے اپنی اپنی کنٹریبیوشن دی. اس کو ایک ہم سائنٹیفک مینجمنٹ کا ایریا کہتے ہیں, اس میں بھی کچھ تھیورسٹ ہیں. دوسرا ہم بیوروکریٹک مینجمنٹ کا ایریا کہتے ہیں کہ بیوروکریٹک مینجمنٹ نے آرگنائزیشن کی افیکٹونیس اور ایفیشنسی کے لیے ان پرنسپلز نے کیا رول پلے کیا, اور کیا ایفیشنسی اور افیکٹونیس جب ان پرنسپلز پر عمل درآمد کیا گیا تو اس کے اثرات, اس کے ریزلٹس, اس کے گولز کیا تھے. اور تیسرا ہم دیکھنا چاہیں گے ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ, وہ فنکشنز, وہ پولکا, ریمبر پولکا یاد ہے نا, دیٹ فالز انڈر ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ. اور ہم نے بات کی تھی ہینری فوئل کی. آج ہم ان کو, آج اگلے سیشن میں ہم کو دیکھنا چاہیں گے کہ ایز اے تھیورسٹ ان کی کیا تھیوریز ہیں اور ان کا مینجمنٹ کے ڈسپلن کے طور پر کیا امپیکٹ ہے. یہ تھیوریز اور ان تھیوریز کو پریزنٹ کرنے والے تھیورسٹ, اگر سب نہیں تو کچھ لوگوں کا نام اور ان کا کنٹریبیوشن آپ کو یاد بھی رکھنا ہوگا.
ذہن میں بھی لانا ہوگا, بعض اوقات امتحان میں اس کو ریپروڈیوس بھی کرنا ہوگا, اسائنمنٹ کے طور پر ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو دوسرے کورسز آئیں گے آپ کو پھر یہ انفر کرنا ہوگا کہ یہ پرنسپلز جو آج سے 80 ایئرز 70 ایئرز 100 ایئرز اگو پریزنٹ ہوئے تھے کہ آج اپلیکیبل ہیں, اور اگر ہیں تو پھر وائی ناٹ ٹو یوز دیم, پھر تو میرا خیال استعمال ہونے چاہیے. اگر کوئی چیز 100 سال پرانی ہے, یعنی وہ بگ بین, وہ بڑا کلاک جو 100 سال پہلے انسٹال کیا گیا کسی بلڈنگ پر, اگر آج تک آپ کو ٹائم صحیح دے رہا ہے تو یہ تو نہیں نا کہ وہ آپ اس کو ٹائم اس کو دیکھنا نہ چاہیں, یا آپ یہ کہیں کہ یہ چیز پرانی ہو گئی. اینی تھنگ وچ ورکس اینڈ ورکس ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی مسٹ بی ڈپلائڈ. ہاں, آپ اپنا کنٹریبیوشن اس میں ایڈ کیجئے اور دیکھیے کہ مزید کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں. تو پری کلاسیکل کو دیکھنا چاہیں گے ہم تھوڑا ڈیٹیل میں, کلاسیکل تھیورسٹ کو دیکھنا چاہیں گے ڈیٹیل کے اندر, ان تینوں کو ہم دیکھنا چاہیں گے. لیکن چونکہ ایک پوری ہسٹری کی اوور آل پریزنٹیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں, آئیے تیسرے گروپ آف تھیورسٹ جو ہمارے سامنے مینجمنٹ میں آتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں بہیویئرل تھیورسٹ یا بہیویئرل پیریڈ آف مینجمنٹ. اس میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایکسپیریمنٹ ہے, امپورٹنٹ اسٹڈی ہے. دیکھیے ایکسپیریمنٹ بھی جو آپ کنفیوز نہ کیجیے گا ایکسپیریمنٹ اور اسٹڈی کو. کیمسٹری فزکس میں آپ ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں, انجینئرنگ میں, اور نان سائنٹیفک ایریاز کے اندر آپ اس کو اسٹڈی کہتے ہیں. اسٹڈی بھی ایک ایکسپیریمنٹ ہے. وہ ایکسپیریمنٹ جو آپ لیبورٹری میں کرتے ہیں اس میں بھی کچھ تھیوری امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں بھی آپ کچھ آبزرویشنز کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ کچھ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اچھا, پھر جب ہم اسٹڈی کی بات کرتے ہیں کہ مثلا آپ کسی آرگنائزیشن میں گئے, آپ نے آرگنائزیشن کے افراد کو, آرگنائزیشن کی ٹیکنالوجی کو, آرگنائزیشن کے پروسیجرز کو آبزرو کیا, وہ بھی تو ایک ایکسپیریمنٹ ہے. تو یہ ہاتھرن ایکسپیریمنٹ جو خاصے لمبے عرصے پرفارم کیے گئے ویسٹرن الیکٹرک کمپنی میں, اس کو ہم اسٹڈی کرنا چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ پھر اس کا کیا ایفیکٹ آیا آرگنائزیشنز کے اندر, اور پھر مینجمنٹ کے اندر اس کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں. اور دوسرا ایریا جو بیہیویئرل پیریڈ آف مینجمنٹ کے اندر بڑا ویل نون ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ہیومن ریلیشن ویوز. بھئی یہ انسان کیا ایک پروڈکشن مشین ہے, کیا یہ اکنامک مین ہے, یا اکنامک سورس آف پروڈکشن ہے, یا یہ انسان بھی ہے. اس کی کچھ ہیومن ویلیوز بھی, اکنامک ویلیوز تو ہیں, وہ اس کو ڈلیور کرنی ہے, لیکن کیا اس کی کچھ ہیومن ویلیوز بھی ہیں. یہ بیہیویئرل پیریڈ آف مینجمنٹ کے اندر اس پر فوکس کیا گیا, اور ان لوگوں نے کنٹریبیوشن ارلی ڈیز کے اندر دی کہ انسان کو اگر انسان سمجھ کر اس سے کام لیا جائے تو پروڈکٹیوٹی, ایفیشنسی اور افیکٹونیس پر کیا فرق پڑتا ہے. تو دیکھیے نا, سائنس اور آرٹس دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور پھر تیسرا پیریڈ اس کے اندر جو بڑا اہم ہے کہ ٹھیک ہے کوالٹیٹیولی بیہیویئرلی آپ ایک اسٹڈی کر رہے ہیں, but now let's bring science, let us see if we can standardize, if we can put a benchmark. اس کو ہم پھر کہتے ہیں بیہیویئرل سائنس. وہ کیا ویریبلس ہیں جو انسان کی کمٹمنٹ پر اثر ڈالتے ہیں. دیکھیے ویریبلس, سائنس آ گئی نا, لیکن کمٹمنٹ کو پھر آپ کیسے میجر کریں گے؟ تو بیہیویئرل پیریڈ آف مینجمنٹ کے اندر یہ وہ تمام ایشوز ہیں کہ جن پر ہم تھوڑا سا بریفلی اس کورس کے اندر دیکھنا چاہیں گے. لیکن آگے چل کے جو لوگ مینجمنٹ کے دوسرے کورس پڑھیں گے, مثلا آرگنائزیشن بیہیویئر ایک فل فلیج کورس ہے جو ان تھیوریز کو پھر ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کرتا ہے اور ان تمام فیکٹرز کو آپ کے سامنے رکھتا ہے جو مینجمنٹ کے اندر
آرگنائزیشن کے اندر لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے نہایت اہم ہے. وہ ایریا جس میں ماڈلس، جس میں سائنس، اسٹیٹسٹکس، انجینئرنگ اور آپریشنس کو بہترین طریقے پر کرنے کے لیے فریم ورکس ڈیولپ کیے گئے، اس کو ہم کوانٹیٹیو پیریڈ آف مینجمنٹ کہتے ہیں. مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کو اسٹڈی کرتے ہوئے لوگوں کو، ٹیکنالوجی کو، مشینز کو اسٹڈی کرتے ہوئے اپنی اپنی کنٹریبیوشن دی، اور ہمیں سب وہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے. اور ان تمام ایریاز کنٹریبیوشنز کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں کہاں سے کیا لرن کرنا ہے. مثلا یہاں جو 3 ایریاز آپ کے سامنے ہم نظر آ رہے ہیں اور ہم اس کو briefly ٹچ کرنا چاہیں گے. One of that area is called operational research. We would like to see and research the operations on the basis of models. We will look into the statistics, how it can help you to look into the operations. دوسرا ایریا آپریشن مینجمنٹ، تھوڑا ملتا جلتا ہے، لیکن ایک سگنیفیکنٹ ٹائم تھا جب ان میں سے کسی ایک ایریا پر زیادہ فوکس ہو رہا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے، یعنی مینجمنٹ پڑھنے والے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ یہ کورس، میرا خیال ہے کہ اگر 70s میں لے رہے ہوتے تو شاید کوانٹیٹیو ایریاز آپ کو زیادہ ڈیپلی اسٹڈی کرنے پڑتے. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم اب آپ کو کتابوں کے اندر پارٹلی ہیومن فوکسڈ، پارٹلی مشین فوکسڈ، پارٹلی کوانٹیٹیو ایریاز فوکسڈ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، اور سب پہ آپ کی گرپ بھی ہونی چاہیے، اور سب ایریاز کو ود دی پیسج آف ٹائم ڈیپینڈنگ اپون ایٹ وٹ لیول آف مینجمنٹ یو آر فنکشننگ یو وڈ لائک ٹو لک انٹو مور ڈیٹیل. MIS کا ایریا نظر آ رہا ہے آپ کو، اینڈ ونس اگین دوز آف یو فرام دی IT سیکٹر، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایریا. اب دیکھیے IT کا اسٹوڈنٹ MIS کو ایک ڈفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ انفارمیشن سسٹم ہے، میں یہاں پر کون سی ڈیٹا بیس یوز کروں گا، ڈیٹا کا والیوم کیا ہے، نیچر آف ٹرانزیکشنز کیا ہیں، کون سا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اس آرگنائزیشن کے لیے ڈپینڈنگ اپون دی سائز آف دی آرگنائزیشن، ڈپینڈنگ اپون دی پرائس اسٹرکچر مجھے ان کو ریکمینڈ کرنا چاہیے. بہت سارے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز اویلیبل ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں انفارمیشن سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے. پھر IT کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے آپ کا فوکس MIS کے حوالے سے یہ ہوگا، ڈیولپمنٹ کا ہے نا، ڈیزائن کا ہے، کہ آپ کو ایک سسٹم ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ فرنٹ اینڈ پر، فرنٹ اسکرین پر کون سی لینگویج یوز کرنا چاہیں گے جو اس کو کنیکٹ کرے ڈیٹا بیس کے ساتھ. پروگرامنگ لینگویج کون سی یوز کریں گے؟ SQL بڑی ویل نون لینگویج ہے، کیا آپ وہ یوز کرنا چاہیں گے، یا اس DBMS کی اپنی کوئی لینگویج ہے؟ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن MIS کو دیکھتے ہوئے ایک مینیجر کا فوکس کیا ہے. مینیجر اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ یہ DBMS کون سا ہے، اس میں لینگویج کون سی یوز ہو رہی ہے، اس میں انٹریز کس طرح سے پرفارم ہو رہی ہیں. نو، what he is interested is that looking at the information system, how can I manage my information? It could be an accounting information system. Accounts receivable ہیں، accounts payable ہیں، cash flow ہے، I have to make a decision. So manager would use MIS and all these systems, manufacturing information system, marketing information system. ان تمام انفارمیشن سسٹم کو ایک مینیجر ڈیسیژن میکر کے طور پر یوز کرتا ہے، ڈفرنٹ انفارمیشن کو آپس میں انٹیگریٹ کر کے، انفر کر کے، ریزن کر کے فور کاسٹ کرتا ہے، ٹرینڈز کو دیکھتا ہے، اور فیوچر کے لیے اپنی آرگنائزیشن کے لیے کچھ پلانز بناتا ہے. یہ ہے وہ ماڈرن پیریڈ آف مینجمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کنٹمپرری پیریڈ آف مینجمنٹ. اس میں سسٹم تھیوری سامنے آئی. ہم سسٹم تھیوری
اور آرگنائزیشن ایز اے سسٹم بھی اسٹڈی کرنا چاہیں گے کہ سسٹم میں مختلف یونٹس اور کمپوننٹس آپس میں کیسے ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں. یہ سسٹم تھیوری سے ہم لرن کریں گے. سسٹم تھیوری کے بعد کنٹمپرری مینجمنٹ پیریڈ کے اندر کچھ ایسے تھیورسٹ دیکھیں گے جنہوں نے کنٹینجنسی تھیوری ہمارے سامنے پیش کی. یاد ہے وہ کچھ سلائیڈز جو میں نے آپ کو دکھائی تھی؟ مینیجرز ہیں یا مینیجر ہے اور کچھ ورکرز ہیں نان مینیجرز. پھر ایک سچویشن بھی ہے. اور کیا سچویشن مینیجر اور ورکر کی ورکنگ پر افیکٹ کرتی ہے؟ آپ ذرا خود بتائیے مجھے. کرتی ہے نا؟ تو پھر کنٹینجنسی تھیوریز ہمیں بتاتی ہیں کہ سچویشن کے مطابق کس طرح مینیجر کو کن فیکٹرز کو کن عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے ڈسیژن کرنا ہے. اینڈ ونس اگین دا گول از ٹو ورک ایفیشنٹلی اینڈ افیکٹولی so that the waste should be low, profitability should be high, productivity should be high, and you should perform in the best way possible. تیسرا ایریا جس کو یہاں پر ہم نے مینشن کیا ہوا ہے کنٹمپرری پیریڈ کے اندر، بڑا انٹرسٹنگ ہے. انٹرسٹنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اٹ از نیور اینڈنگ. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 50s سے بگن ہوا، اسٹارٹ ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے. دس پیریڈ از اسٹل ایڈنگ اینڈ کنٹریبیوٹنگ ٹو دی پرنسپلز آف مینجمنٹ، ٹو دی نالج آف مینجمنٹ، ٹو دی مینجمنٹ ایز اے ڈسپلن. اس میں ایک دیکھیے آپ تھیوری زی آئے گی. ہم دیکھنا چاہیں گے وہ تھیوری کیا ہے، لیکن لازمی بات ہے زی سے پہلے نہیں زیڈ، تھیوری زیڈ، اس سے پہلے ایکس وائی بھی تو ہوگی نا. ہاں وہ بھی ہے، وہ بھی پڑھیں گے ہم. پھر ٹی کیو ایم، یاد ہے میں نے ایڈورڈ ڈیمنگ کا نام لیا تھا. ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. میں خود بھی کوالٹی مینجمنٹ کا کنسلٹنٹ رہا ہوں. کوالٹی مینجمنٹ کے بہت سارے سسٹمز ہیں جو پاکستان میں بھی امپلیمنٹڈ ہیں، اور بہت ساری آرگنائزیشن اسپیشلی دوز وچ آر ایکسپورٹ اورینٹڈ آرگنائزیشنز، دوز آرگنائزیشن وچ آر سینڈنگ دیئر پروڈکٹس ٹو دی آؤٹ سائڈ مارکیٹ. They have to focus on quality. And we would like to see what TQM can offer to us, those principles which can be used in the organization, which can raise your productivity level, which can raise your performance level, and which can develop a situation which would be a win-win situation for all the concerned stakeholders of the organization. پھر آپ دیکھیے KM, knowledge management. وقت آ گیا ہے کہ آرگنائزیشنز، گورنمنٹس اور ادارے یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ نالج اٹ سیلف از اے سورس اینڈ ریسورس آف پروڈکشن. ہاؤ کین وی مینج نالج؟ دیکھیے پیسوں کو مینج کرنا، انفارمیشن کو مینج کرنا، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، مے بی ڈفرنٹ دین ہاؤ یو ول مینج نالج. اور آخری کانسیپٹ جو اس میں ونس اگین مینی آرگنائزیشنز آر لوکنگ انٹو از دی کانسیپٹ آف لرننگ آرگنائزیشن. جی انسان تو لرن کرتا ہی کرتا ہے، آپ بھی لرن کر رہے ہیں نا، اور لرننگ سے نالج ایڈ ہوتا ہے. تو دیکھیے لرننگ اور نالج کا آپس میں تعلق ہے. لرننگ آرگنائزیشن اور نالج مینجمنٹ دونوں سائملٹینیسلی اور سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں. تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ کون سے تھیورسٹ ہیں. مثلا میں نے لرننگ آرگنائزیشن کے آئیڈیا کو پریزنٹ کرنے والے پروفیسر پیٹر سینجے کا نام آپ کو لیا تھا. انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت سارے آرٹیکلز بھی پبلش کیے ہیں، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر آرگنائزیشن لرن کرے گی تو آرگنائزیشن آٹومیٹکلی گرو کرے گی، اور آرگنائزیشن آٹومیٹکلی امپروو کرے گی، اور آرگنائزیشن آٹومیٹکلی سروائیو کرے گی، اور اس آرگنائزیشن اور اس کے اندر رہنے والے افراد دونوں گرو کریں گے، اور وہ مارکیٹ کے اندر سروائیو بھی کریں گے، تھرائیو بھی کریں گے. اور وہ کسٹمرز جو اس لرننگ آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہوں، یعنی اس کے پروڈکٹس خرید رہے ہوں گے، وہ بھی لرن کریں گے. اس لیے کہ لرننگ آرگنائزیشن ان تمام کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور ان کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اور لرننگ برنگس پروفیٹیبلٹی. لرننگ
brings productivity. And learning increases the level of performance and in level of those goals which people can achieve with lesser resources, better efficiency, and greater effectiveness. آئیے اب ہم ان کو، میں نے کہا تھا نا تھیوری، یہ تو میں نے ابھی آپ کو ایک اوور ویو دے دیا. کہاں سے شروع کیا؟ 4,500 سال پہلے سے کہاں تک پہنچا؟ 2005. بڑا لمبا سفر ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہانی کے انداز میں ہم تاریخ کو دیکھنا چاہیں گے اور تاریخ سے سبق بھی لینا چاہیں گے، اور تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے وہ بھی سیکھنا چاہیں گے. ٹھیک ہے؟ بورنگ تو نہیں ہے. تو آئیے پھر ون بائی ون پھر ریکال کرتے ہیں اور لرن کرتے ہیں کہ ان تمام پیریڈز کے اندر کہیں نہ کہیں مینجمنٹ تو ہو رہی تھی، شاید نام مینجمنٹ نہیں تھا. اچھا بائی دا وے، مینجمنٹ کا نام جو ہے یہ تو زیادہ لائم لائٹ میں پچھلے کہہ لیجئے 25-30 سال میں، 40 سال میں کہہ لیجئے، اس سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا اسے. لیکن مینجمنٹ کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود تھی، کہیں دبی ہوئی تھی، کسی اور نام سے تھی، لیکن اس کے فنکشن ضرور پرفارم ہو رہے تھے. مثلا ایڈمنسٹریشن کا آپ نے نام سنا ہوگا. آج سے 40-50 سال پہلے ایڈمنسٹریشن کا لفظ زیادہ استعمال ہوتا تھا. ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ آج انٹرچینجبلی، آپ بات ایڈمنسٹریشن کی کر رہے ہوتے ہیں، نام مینجمنٹ کا لے رہے ہوتے ہیں، نام مینجمنٹ کا لے رہے ہوتے ہیں، بات آپ ایڈمنسٹریشن کی کر رہے ہوتے ہیں. ون اور دا سیم تھنگ، اور مے بی ون کین ریپلیس دی ادر اینڈ ون کین اسپیک اباؤٹ دی ادر. تو آئیے ذرا ان کو ہم تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوشنز دی اور ارلی ڈیز میں کیا چیزیں ہم نے یہاں سے لرن کی. یعنی مثال کے طور پر جب ہم پری کلاسیکل کی بات کرتے ہیں، اور یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو پہلا ہم نے کہا تھا ایجپشین پیرامڈز اور چائنا والز. کم از کم 500 سے 5,000 سال پہلے کی بات ہے. لیکن کچھ تو آپ نے لرن کیا تھا نا. مثلا کیا؟ ایجپشین پیرامڈ سے کیا یہ ایک پروجیکٹ تھا جو مینج ہوا؟ کیا کسی نے پلاننگ کی؟ کیا لوگوں کو، سامان کو، اینٹوں کو، سیمنٹ کو، لیورز کو آرگنائز کیا گیا؟ پھر کوئی ٹارگٹ اچیو کیا گیا چائنا وال میں اور پیرامڈ میں؟ کیا گیا نا. تو مینجمنٹ تو ہو رہی تھی، لیکن شاید کسی اور شکل سے ہو رہی تھی. 1776 کی بات کرتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے 200-250 سال پہلے کی بات ہے. ایڈم اسمتھ، ویل نون نیم، economist who has really left great impressions on the area and in the area of economics. ایک کانسیپٹ جو مینجمنٹ میں اور فیلڈ آف مینجمنٹ کے اندر جس کا ہائی امپیکٹ ہے، وی کال اٹ ڈویژن آف لیبر. لیٹس لک ایٹ what Professor Adam Smith is going to describe in the division of labor so that we can learn from it. What he means by division of labor is that you break down a job into narrow and repetitive tasks. You will get better efficiency and better effectiveness. اس کی مثال سمجھتے ہیں، پھر بات زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی. مثلا انہوں نے ایک پن مینوفیکچرنگ فیکٹری کی مثال دی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک چیز مینوفیکچر کرنے کے اندر اگر 8 سٹیپس ہیں، اور سٹیپس تو ہوتے ہیں، اگر 8 سٹیپس ہیں اور فرض کیجئے کہ 8 لوگ کام کر رہے ہیں، تو 8 سٹیپس اور 8 لوگ کام کرنے والے. اب آپ کے پاس چوائس ہے. چوائس یہ ہے کہ ایک آدمی 8 ایکٹیویٹیز کرے اور پروڈکٹ کو پروڈیوس کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا 8 آدمیوں میں سے آپ ہر ایک آدمی کو کسی ایک ایکٹیویٹی پر، کسی ایک ٹاسک پر
فکس کر دیجئے, بس اس کو وہی کرنے دیجئے. ڈویژن آف لیبر کا جو کانسیپٹ ہمارے سامنے آیا, پروفیسر آدم سمتھ نے یہ پروف کیا کہ اگر آپ اس جاب کو ڈیوائڈ کر لیں اور ہر جاب جو ریپیٹیٹولی ہوتی رہے ایک آدمی کے حوالے کر دیں, تو ٹوٹل پروڈکٹیوٹی وڈ بی مچ ہائر دین if one person is going to do all of those tasks to produce the product. میرا خیال سمجھ میں آتی ہے بات. آج کے حوالے سے ہم پاکستان میں ٹیکسٹائل سیکٹر بڑا عام ہے. فرض کیجئے ایک شرٹ بنانے والی فیکٹری ہے, کپڑا آیا, ڈیزائن موجود ہے, کپڑے کو کاٹا گیا, کپڑے کو سیا گیا, اس کو پیک کیا گیا, اس کو ڈلیور کیا گیا. اب یہ تمام جو ٹاسک میں نے آپ کے سامنے جو ریپیٹیٹو ہیں, ایک شرٹ بننی ہے تو یہ سب کچھ ہوگا, دوسری شرٹ بنے گی تو سب کچھ ہوگا. اب آپ یہ تمام جو ریپیٹیٹو ایکٹیویٹیز ہیں ایک ہی آدمی کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کپڑا بھی لینا ہے, اس کو کاٹنا بھی ہے, اس کو سینا بھی ہے, اس کے بٹن بھی لگانے ہیں, کالر بھی فکس کرنا ہے, اس کو پیک بھی کرنا ہے, اور پیک کرنے کے بعد یہ ڈلیوری کے لیے تیار کرنا ہے. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یو آر اے مینیجر, یو کین میک اے ڈیسیژن. آدم سمتھ کا ڈویژن آف لیبر کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ بہتر طریقہ نہیں ہے. بہتر طریقہ یعنی بہتر سے مراد یہ ہے کہ آپ ایفیشنسی بڑھائیے اور پروڈکٹیوٹی بڑھائیے. بہتر یہ ہوگا ایک آدمی کو کاٹنے پہ لگائیے, اس کی رسپانسبلٹی یہ ہو کہ وہ کپڑے کو صرف کاٹے گا سائز کے مطابق, اور وہ سارا دن یہی کام کرے گا. کیا خیال ہے وہ سارا دن یہ کام کرتے کرتے پروفیشنل نہیں ہو جائے گا, تھوڑا ایکسپرٹ نہیں ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے بہتر ہو جائے گا. پھر دوسرا آدمی جو کپڑا سی رہا ہے, شرٹ سی رہا ہے, بازو سی رہا ہے, سلیو سی رہا ہے, کالر اٹیچ کر رہا ہے, بٹن لگا رہا ہے, کئی لوگ آ رہے ہیں. تو آدم سمتھ کی فلسفی یہ کہتی ہے کہ لیبر کو ڈیوائڈ کر دیجئے, ایک آدمی کو ایک ڈیوٹی دیجئے, شام کو آپ 8 گھنٹے کی شفٹ کے بعد اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو you will see productivity will be much higher. That is division of labor. میں آئی ٹی سیکٹر کی ایگزامپل دے کر آگے چلتا ہوں. آپ کو سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے, ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کے لیے ایک آدمی چاہیے, سافٹ ویئر ڈیزائن کے لیے ایک آدمی چاہیے, کوڈنگ کے لیے ایک آدمی چاہیے, ٹیسٹنگ کے لیے ایک آدمی چاہیے, ڈپلائمنٹ کے لیے ایک آدمی چاہیے. ٹھیک ہے, سب سافٹ ویئر انجینئر ہوں گے, ایک پروجیکٹ مینیجر بھی ہوگا. اگر یہ پانچوں ایکٹیویٹیز 5 لوگوں میں سے سبھی کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سب کریں گے, پھر کیا ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی ہوگی؟ یا ایک آدمی کی ڈیوٹی آپ لگاتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی RS ڈاکومنٹ تیار کرنا ہے, ایک آدمی کی آپ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ بھائی آپ اس لینگویج کے اندر پروگرامنگ کریں گے, تیسرے کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ان پروٹوکولز کے تحت ٹیسٹنگ کریں گے, اور یہ مل جل کر ایک جاب کو کمپلیٹ کرنے کے اندر اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہوں گے. ڈویژن آف لیبر سیز یو بیٹر ڈیوائڈ دی جاب, پٹ دا پیپل ان, یو ول ہیو دی ہائر پروڈکٹیوٹی. تیسرا جو ایریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن, اس سے ذرا پہلے 1900 سے ذرا پہلے, اس میں آپ کے سامنے 3 نام آ رہے ہیں اور میں یہ تینوں لینا چاہوں گا, اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب مینجمنٹ کے آئیڈیاز آ رہے ہیں, لیکن ارلی مینجمنٹ کے آئیڈیاز. انڈسٹریل ریولوشن, جب ہم نے کہا کہ مشین پاور از بیٹر دین دا ہیومن پاور, دا مسل پاور, well, may be true. Yes, it is true. And it has brought higher productivity. Instead of making products at home, we said, let's put factories together. Instead of having family and friends, we said, let's bring professional managers. اس میں 3 important personalities ہیں جنہوں نے contribution دی, رابرٹ اوون, چارلز بیبز اور ہنری ٹاؤن. رابرٹ اوون ایک برٹش انٹرپرینور تھے. یاد ہے ہم نے انٹرپرینورز کی بات کی تھی. اسکاٹ لینڈ میں ان کی ٹیکسٹائل کی کاٹن کی فیکٹری تھی, اور جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں یہ تقریباً 1800 لیٹ 1800 سینچری, ارلی 19th سینچری کی بات ہے. ان کا کہنا یہ تھا, ان کی فیکٹری میں کوئی 400-500 لوگ کام کر رہے تھے. ہی واز این ایڈوکیٹ
He had the concern for the working of the people and the living conditions of the employees. کتنی اچھی بات ہے. اور اسکاٹ لینڈ میں جب انہوں نے اپنے پارٹنرز کو یہ آئیڈیاز پریزنٹ کیے, کچھ اچھے نہیں ان کو لگے, لیکن آج تو میرا خیال ہے ہم یہ سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈیاز بہت اہم ہیں. رابرٹ اوون کا کہنا یہ تھا کہ ان امپلائیز کو کھانے کا آپ پیریڈ, بریک, لنچ کا تو دے ہی رہے ہیں, لیکن یہ جن علاقوں میں رہتے ہیں, جس کمیونٹی میں رہتے ہیں, آرگنائزیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی سڑکیں بھی ٹھیک ہوں, سینیٹیشن بھی ٹھیک ہو, اس کے اسکول بھی اچھے ہوں, وہاں کچھ ہیلتھ کا بھی نظام ہو. کیا یہ اچھی بات ہو جائے اگر آرگنائزیشنز اپنے آپ کو سوشلی ریسپانسبل کر لیں؟ تو ارلی مینجمنٹ آئیڈیاز میں رابرٹ اوون کا نہایت اہم رول ہے. باقی چارلس بیبج اور ٹاؤن, ان کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں وہ بھی ہم آنے والے دنوں نیکسٹ سیشن میں دیکھنا چاہیں گے کہ کیا ہے. تو اس لحاظ سے آج مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم نے ان پری کلاسیکل مینجمنٹ آئیڈیاز کو, تھیوریز کو, کہ جنہوں نے مینجمنٹ کے ڈسپلن کو ڈیولپ کرنے میں آلموسٹ 1900 تک رول پلے کیا, ان کی بات کی. نیکسٹ سیشن میں ہم اس کو تھوڑا کنٹینیو کریں گے, اس لیے کہ اپنی جگہ پر ان کا رول بہت اہم ہے. اینڈ دے ور دا ارلی تھیورسٹ who presented their ideas, who made the ground a bit better for the greater impact principles of management to be presented by Henry Foyle, Frederick Smith, and some other people. And we would like to see what is their role and how they have done and how they have contributed to the principles of management and how can we use them today. تو کیا خیال ہے, تھیوری کو بہت زیادہ بور تو نہیں لگی؟ بور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو کہانی کے انداز میں دیکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ آپ ان سے کیا لیسنز لرن کرتے ہیں. تو نیکسٹ سیشن تک پھر اب آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم نے 5000 سال پہلے کا سفر شروع کیا اور تقریباً 200 سال تک پہنچ گئے ہیں, اور اس کے بعد اگلے 200 سال کے اندر کس طرح سے مینجمنٹ ایز اے ڈسپلن ڈیولپ ہوا, یہ ذرا ذہن میں آپ کو رکھنا ہے, اور ان کے کنٹریبیوشنز کو پھر یاد بھی رکھنا ہے, اس کو یوز بھی کرنا ہے, اور آرگنائزیشن کی ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو بھی بڑھانا ہے. تھینک یو ویری مچ, اینڈ انٹل دا نیکسٹ سیشن, گڈ بائی اینڈ خدا حافظ.